अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से हम पढ़ेंगे अलमुअती अलमानिया। अलमुअती का मतलब है अता करने वाला, अलमानी का मतलब है रोकने वाला। ये दोनों नाम अहदीस से साबित हैं। सही बुखारी की हदीस है, मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक ख़त में लिखवा कर भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है और तमाम तारीफ उसी के लिए है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यंफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, जिसे तू दे उसे रोकने वाला कोई नहीं और जिसे तू ना दे उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी मालदार को उसकी दौलत और माल तेरी बारगाह में कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर इसी तरह से सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह नरमी करने वाला है, नरमी करने को पसंद करता है और अता करता है नरमी पर, जो वो नहीं अता करता सख्ती पर, और जो वो नहीं देता इसके अलावा किसी और चीज़ पर। अब हम सबसे पहले अलमौती के बारे में देखते हैं, अता करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात को वजूद अता किया है। इसमें जितनी भी मखलूक़ात हैं सबकी ज़िंदगियाँ अता की हैं। उनकी ज़िंदगियों को बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी था सब कुछ अल्लाह ताला ने उसको अता किया। जैसे कि हम देखें आलम उल्वी में जितनी भी मखलूक़ात हैं, सूरज चाँद सितारे, इनकी रोशनी, इनके रंग, इनकी शक्ल सूरत, ये किसने अता की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। फिर इसी तरह से आलम सुफला में देखें, आलम सुफला में जितनी भी मखलूक़ात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, हर किसी को रंग, शक्ल सूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता करता है। फिर इसी तरह से देखें सबको रिस्क भी अल्लाह ताला ने दिया है। जैसे कि कुरान में बता दिया गया है कि ज़मीन में कोई भी जानदार ऐसा नहीं है मगर हमारे ही ज़िम्मे है उसका रिस्क देना। यानी कि चींटी से लेकर हाथी तक उसको रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर रहा है। उसके वजूद को बरकरार रखने के लिए, सांस लेने के लिए, उसके जिस्म की शक्ल सूरत, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने उसको अता किया है। यहाँ तक कि हम देखें शैतान को भी अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला है। शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुतालबा किया कि या अल्लाह, तूने हर मखलूक का रिस्क बता दिया लेकिन मेरा रिस्क कहाँ है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, हर वो चीज़ जिस पर मेरा नाम ना लिया जाए वो तुम्हारा रिस्क है। फिर इसी तरह हम इंसान की जब बात करें, इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे अहम मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है अपनी पहचान के लिए। इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की अता दो तरह की है, एक है आम अता और एक है ख़ास अता। आम अता तमाम मुसलमानों के ऊपर है, तमाम इंसानों के ऊपर है, चाहे कोई मुसलमान है, काफिर है, मुशरिक है, मोमिन है, हर किसी के ऊपर आम अता है। उसमें हम देखें सबसे पहले तो इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, उसकी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उसको सांस लेने, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती, हर चीज़ उसको अता की, उसके खाने पीने की चीज़ें उसको अता की। इंसान को हिकमत अता की, बादशाहत दी, हुकूमत दी, उसको दौलत दी, उसको ख़ास शक्ल सूरत दी, उसको रंग रंग अता किया। फिर इसी तरह से उसको रिस्क, उसकी सलाहियतें दी। फिर हम देखें इंसान को जो रिश्ते दिए, यहाँ तक कि इंसान जो कुछ भी इजाद करता है ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही उसके दिल पर इल्क़ा करता है। कोई भी इंसान का अपना कमाल नहीं होता कि उसने कुछ भी नई चीज़ इजाद कर ली, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता करदा ही है। इसी तरह से इंसानों के दिलों में जो मोहब्बत डालते हैं ये भी अल्लाह ताला ही किसी के लिए डालते हैं। और इसी तरह से जो रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता की हैं ये सब अल्लाह ताला की अता है। नीस इंसान के पास जो कुछ भी है हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता करदा है, क्योंकि वही वो ज़ात है जो अल-मुअती है और क़यामत तक इसी नाम के साथ वो जाना जाएगा। हमें सिर्फ गौर व फिक्र करना है और उस ज़ात को पहचानना है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन इसमें हम बुराइयां नहीं निकाल सकते कि किसी का रंग ऐसा क्यों है, इसके जिस्म के साइज़ ऐसा क्यों है, इसके नाक ऐसा क्यों है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अता करदा है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है। फिर हम देखें अल्लाह ताला ने इंसान को जो रिस्क दिया है हर किस्म की उसकी ज़रूरियात को पूरा किया है। हर वो चीज़ जो इस वक्त हमारे हाथों में है, हमारे पास है, हमारे इस्तेमाल की चीज़ है या इस्तेमाल की चीज़ नहीं भी है, एक्स्ट्रा हमारे पास है, वो किसकी दी हुई है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की। फिर इसी तरह से देखें एक ख़ास अता है जो अल्लाह ताला ख़ास बंदों को अता करते हैं।
خاص عطا میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں دین شریعت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو خاص بندے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، اولیاء کرام آ جاتے ہیں، مومنین آ جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین شریعت بھی دیا، ان کو ایمان کی دولت عطا کی، پھر ان کو علم عطا کیا، حکمت، فضیلت، ان کی بہترین صفات رکھیں، ان کو معجزات عطا کیے، یہاں تک کہ ان کی دعاؤں کو قبول کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی پہچان دے دیتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو اپنی محبت دے دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں اپنی، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ مومن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو نیک مال کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جائے گا، لیکن کافر اس کے نیک مال کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مومن بندہ جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت دیتے ہیں، ان کو عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں بعض اوقات ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے جو وہ ہمیں توفیق دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دین کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو مزید مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مومنین کی آزمائش کرتے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ صبر کرو گے تو میں یہ اجر دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے پناہ عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ آخرت کی عطا جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت میں انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش دنیا میں کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی غم نہ آئے، کوئی بڑھاپا نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے، جو وہ چاہے وہ ہو۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ جنت میں تمہیں ملیں گی۔ کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں آئے گی، کوئی دکھ دینے والی فیلنگز نہیں آئیں گی، اور تم کن فیکون کہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کریں گے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اہم عطا ہے۔ اور جنت کے بارے میں تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو کوئی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیا کچھ ہے۔ ہم دیکھیں کہ دنیا میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عطا ہے، اتنا کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے، تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں دوں گا یہ سارا کچھ، تو پھر ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہم سب چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت چاہتے ہیں، ہم سب کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی، کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سب کون عطا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذریعہ وہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے یا لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں المانع۔ المانع کا مطلب روکنے والا۔ کیا روکنے والا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں اس کائنات کے تمام نظام کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اور جب چاہے جو چاہے روک سکتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ روک دی جائے گی قیامت کے قریب۔ پھر اسی طرح سے دنیا میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہو جائے، سورج نکل آئے، یا کوئی طوفان وغیرہ یہ تھم جائے، سیلاب یا ڈفرینٹ جو ہم دیکھتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز، یہ سب ہم چاہتے ہیں کہ رک جائیں، لیکن وہ روکنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بارش بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی برساتے ہیں اور وہی روک دیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ہم موسم کی تبدیلی کے باعث چاہتے ہیں کہ اب ہوا چل جائے، اب سورج نکل آئے، یا اب بارش ہو جائے، اب بادل آ جائیں، تو یہ سب روکنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں انسان کی جب بات کریں، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے، اور جو کچھ نہیں ہے وہ سب اللہ کے روکے سے رکا ہوا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے اس کام کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نعمت میرے پاس آتے آتے رک گئی۔ یہ ہماری کتنی کم عقلی ہے کہ جب ملکیت ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی چابیاں ہیں، تو وہی عطا کر سکتا ہے اور وہی روک سکتا ہے، اسی کی مرضی کے اوپر سب کچھ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس آنے والی بہت سی نعمتیں، بہت سی آسانیاں، بہت سی رحمتیں رک جاتی ہیں،
اس کی آزمائش کے طور پر، اور آزمائش کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے تو خیر ہی خیر رکھی ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو آزمائش جو ہے ہر طرح سے ہے دنیا میں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہمیں مل گئی ہے ہماری مرضی کی تو آزمائش نہیں ہے، روک دی گئی ہے تب آزمائش ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس خیر آنے کو روک دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو پہلے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ کس ذات نے بتایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آنے والی بہت سی خیر کو روک لیتے ہیں۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے بہت سے معاملات پورے نہیں ہوتے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور پھر اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی اس طرح کی کوتاہی یا نہیں ہے تو بھی ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یا تو یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، نہیں تو پھر یہ میرے لیے آزمائش ہے، تو ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی محبت چاہتے ہیں، مختلف قسم کی دنیا میں عطا چاہتے ہیں، اس کی بہت سے معاملات ہمارے لیے روک دیے گئے ہیں ان میں آسانیاں چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور کسی امیر کی مال جو ہے وہ تیرے مقابلے میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔